پروگرام کے سیگمنٹ میں آپ کی ملاقات ایک ایسے وفاقی وزیر سے کرائیں گے جو کہ پچھلے کم از کم 35 سال سے چاہے صوبائی اسمبلی ہو یا قومی اسمبلی متعدد بار اس کے ایم پی اے بنے، ایم این اے بنے، منسٹر کے عہدے انہوں نے دیکھے اور آج کل پاکستان تحریک انصاف میں بھی ایک وفاقی وزیر کا عہدہ رکھتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں وفاقی وزیر ہوابازی غلام سرور خان صاحب سے۔ غلام سرور خان صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ جو ایک تو یہ بتا دیں کہ جو ایئر کریش ہوا ہے پی آئی اے کا 8303، اس کی انویسٹیگیشن رپورٹ آپ پبلک کریں گے جب بھی آئے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشد بھائی، یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے اور پوری قوم رنج و غم میں مبتلا ہے، اور آج پرائم منسٹر نے بھی اس پہ میٹنگ کی ہے، پوری بریفنگ اور کافی ٹائم دی ہے، اور بڑی پریشانی کے عالم میں تھے۔ انہوں نے بھی بڑے دکھ کا اظہار کیا ہے، پوری قوم سے دکھ کا اظہار کیا ہے، لواحقین سے ہمدردی کا اظہار بھی کیا ہے، اور ان سے ہمدردی اس حوالے سے بھی کہ جتنا جلد از جلد ہو سکے ان کی فیملیز کو کمپنسیٹ کیا جائے۔ تو یہ ساری چیزیں آج کھل کے انہوں نے ڈسکس بھی کی ہیں، ڈائریکشنز بھی دی ہیں، اور پھر انہی کی ڈائریکشن کے مطابق میں نے پریس کانفرنس بھی کی ہے۔ اور سب سے جو مین کنسرن تھا کہ ایک تو جتنا جلد از جلد ہو سکے ڈی این اے ٹیسٹ ہوں اور باڈیز لواحقین کے حوالے ہوں۔ سب سے مین کنسرن کہ یہ اس تکلیف میں کہتے ہیں کہ لوگوں کو میں نہیں دیکھ سکتا کہ اس کے پیارے کی ڈیڈ باڈی مردہ خانے میں پڑی ہو اور وہ اسپتال کے باہر بیٹھا ہو۔ تو سب سے مین تو ان کا کنسرن یہ تھا۔ پھر دوسرا یہ تھا کہ کمپنسیشن جتنا میکسیمم ہو سکے اور جتنے تھوڑے وقت میں ہو سکے انہیں کمپنسیٹ کریں، اور اس پہ بھی انہوں نے ہدایات دی کہ جن گھروں پہ جہاز گرا ان گھروں میں اگر ان گھروں کے لواحقین کچھ زخمی ہوئے ہیں تو انہیں بھی کمپنسیٹ کیا جائے، ان کی جو پراپرٹیز ڈیمیج ہوئی ہیں انہیں بھی ری ایبلیٹیٹ کیا جائے، ان کی گاڑیاں وغیرہ جو ضائع ہوئی ہیں جلی ہیں تو فلی ان لوگوں کو بھی کمپنسیٹ کیا جائے۔ اور پھر اس سے بڑھ کے کنسرن جو ہے کہ کبھی بھی بر وقت کسی حادثے کی رپورٹ پبلک نہیں ہوئی، تو یہ بھی ان کا ایک میجر کنسرن تھا، اور انہوں نے کہا کہ جلد از جلد جتنا جلد از جلد ہو سکتا ہے، بلکہ ہم نے جو پروویژنل رپورٹ ہے، ابتدائی رپورٹ ہے، وہ 22 مئی کا واقعہ ہے، اور انہوں نے کہا کہ 22 جون تک یہ پبلک ہونی چاہیے۔ 22 جون تک اس حادثے کی رپورٹ پبلک کر دیں گے آپ؟ ذمہ داری تو ہماری یہ ہے کہ جتنے ہمارے جو دوست ہمارے جہاں بحق ہوئے ہیں ان کی ڈیڈ باڈیز ان کے لواحقین تک پہنچائی جائیں تاکہ جلد از جلد ان کا بریل ہو اور ان کے دکھ میں کوئی کمی ہو۔ پھر ان فیملیز کو کمپنسیٹ کیا جائے جن کے گھر ڈیمیج ہوئے ہیں، ان کے گھر بالکل ٹھیک ہے، یہ سارے فیصلے ہو گئے۔ اس سے لنک ایک اور آپ سے جاننا چاہوں گا، اور سب سے بڑھ کے رپورٹ شائع کی جائے کہ لوگوں کو تاکہ صحیح حقائق لوگوں تک پہنچ پائیں۔ رائٹ منسٹر صاحب، غلام سرور خان صاحب، یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے، اور آج کی میری پریس یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے صرف اس حادثے کی رپورٹ پبلک کریں گے یا جو اس سے ماضی میں پہلے بھی حادثے ہوتے رہے ان کی رپورٹس بھی آپ پبلک کریں گے؟ سر، میں نے ارشد بھائی اپنے ڈپارٹمنٹ کو یہ ڈائریکشن دی ہے کہ جس 22 جون کو میں نے تو لازمی پروویژنل رپورٹ 22 جون کو اسمبلی بھی ان سیشن ہوگی تو پارلیمنٹ کے اندر 22 جون کو پروویژنل رپورٹ اس پہ دینی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ساتھ کہ جو ریسنٹ پاسٹ میں جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں، جیسے کہ ایئر بلیو کا واقعہ ہوا ہے، بوجا ایئر لائن کا واقعہ ہوا ہے، پھر چترال والی فلائٹ کا واقعہ ہوا ہے، ابھی ریسنٹلی ایک ہماری گوس میں اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا، انسانی جانیں ضائع نہیں ہوئی، اس میں گلگت میں ایک کریش لینڈنگ ہوئی۔ تو یہ سارے جتنے واقعات ہوئے ہیں اسے سمرائز کر کے جو ان کی فائنڈنگز ہیں، یہ ساری رپورٹس انشاءاللہ تعالیٰ جو کام کوئی بھی نہیں کر سکا وہ ہم کریں گے، اور پچھلی رپورٹس بھی سارا بیک لاگ بھی نکالیں گے، اور ریسنٹ واقعے کا بھی جو بھی رپورٹ ہوگی، جو بھی فائنڈنگ سامنے آئیں گی وہ بھی لوگوں کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اور دوسری اس بات کی یقین دہانی پرائم منسٹر کی طرف سے بھی اور میں اپنی طرف سے بھی کہ بالکل 100% ٹرانسپیرنٹ ہوگی یہ انویسٹیگیشن، فری اینڈ فیئر ہوگی، بالکل اس پہ کسی قسم کے شکوک و شبہات کا اظہار نہیں ہونا چاہیے،
اور یہ جو بورڈ بنا ہے انتہائی ذمہ دار لوگوں پہ مشتمل یہ بورڈ بنا ہے، اور یہ باقی لوگوں کی خدمات بھی لے سکتا ہے اگر وہ کسی پائلٹ، کسی سٹیک ہولڈر، کسی انجینئر، کسی ڈاکٹر، جیسے سننے میں آیا ہے کہ یہ 4 رکنی بورڈ 2 لوگوں کی اور خدمات بھی لے رہا ہے، تو اسے زیادہ ٹرانسپیرنٹ بنانے کے لیے بالکل ٹھیک ہے منسٹر صاحب، مزید بھی اگر اور لوگوں کی خدمات لینی پڑے. رائٹ، غلام سرور خان صاحب اس حوالے سے کچھ سوالات ایئر بس بھی کے ہیں. مینوفیکچرر وہ بھی 11 لوگ فرینچ بھی آ چکے ہیں، ان کی ٹیمز بھی آ چکی ہیں، وہ بھی اس کا ایک کاؤنٹر چیک بھی ہوگا، وہ بھی ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری کریں گے. تو انشاءاللہ تعالی ہر حوالے سے یہ فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن ہوگی، اور ہم حقائق جو ہے وہ عوام کے سامنے بر وقت رکھیں گے بھی، اور ذمہ داران کے خلاف انشاءاللہ تعالی ایکشن بھی ہوگا. رائٹ، منسٹر صاحب یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ کچھ اطلاعات آ رہی تھی کہ پہلی اپروچ میں جہاز کے کچھ انجنز رن وے پہ لگے ہیں، کیا آپ یہ کنفرم کر سکتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی ایویڈنس ابھی انیشل انکوائری میں آپ کے سامنے آیا ہے؟ لیکن یہ ابھی تو انکوائری کا کوئی ایسا واقعہ سامنے نہیں آیا، نہ ہم نے پوچھنا چاہا، نہ باقاعدہ انکوائری کا ایسا، لیکن مختلف ویڈیوز سوشل میڈیا میں بھی، اور اب تو میڈیا میں عام ہو چکی ہیں، خاص بھی نہیں ہے، عام ہو چکی ہیں کہ وداؤٹ لینڈنگ گیئرز، ویل کھلے بغیر 3 دفعہ جہاز نے رن وے کو ٹچ کیا ہے. وہ کیوں کیا ہے، کیسے کیا ہے، کن حالات میں کیا ہے، یہی چیزیں کہ بغیر اجازت کیا ہے یا اجازت کے ساتھ کیا ہے. یہ چند تکنیکی سوال ہیں جن کا جواب انکوائری کی فائنڈنگ میں آئے گا، اور ایسی چیزیں جو ہیں وہ شکوک و شبہات کو جنم لیتی ہیں کہ پائلٹ نے کس انداز میں یہ بغیر ویل کھولے ہوئے لینڈنگ کی، اور پھر لینڈنگ کرنے کے بعد اس لینڈنگ کو کنٹینیو کیوں نہیں رکھا، دوبارہ ٹیک آف کیوں کر گیا. یہ ساری چیزیں بہت بڑا کوسچن مارک ہے، اور یہی چیزیں جو ہیں وہ انویسٹیگیشن بورڈ اپنی فائنڈنگ میں سامنے لائے گا. رائٹ،